बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा दिल्ली के मशहूर और मारूफ सुराग रसा इस वक्त अपने कमरे में बैठे हुए मसरूफ आराम हैं। सामने मेज बिछी हुई थी और अखबार के मुताले में इस कदर गर्क थे कि उनको अपनी खबर न थी। गोया दुनिया से कतई बेवास्ता हो चुके थे। इससे कबर के हम मिस्टर अकबर मिर्ज़ा दास्तान शुरू करें, पहले उनका अच्छी तरह तारुफ करा देना मुनासिब ख्याल करते हैं। ये एक नहायत ही रहमदिल इंसान थे। बहादुरी और शुजात में उनका जवाब न था। सुराग रसा आला दर्जे के थे, उन तमाम खूबियों के होते हुए और अच्छे अखलाक के मालिक थे। सरमायादार इस कदर थे कि कई करीब व जवार की रियासत से उनकी खिदमत करना और इज्जत करना बायस फ़ख्र समझती थी। जिस ज़माने का ये किस्सा है, उस ज़माने में एक राजा रियासत रामनगर निहायत बीमार था। उसकी बीमारी का कोई सबब मालूम नहीं होता था, इसीलिए तमाम अहले रियासत हैरान थे। राजा के वजीर निहायत अक्लमंद थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अकबर मिर्ज़ा को बुलाया जाए, शायद वह महाराज की बीमारी का राज बता सके। गर्ज के मशवरा करते ही वजीरों ने मिस्टर अकबर मिर्ज़ा को मदऊ किया और मिस्टर अकबर मिर्ज़ा को बुलाया गया। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा रियासत रामनगर जाने के लिए दिल्ली से तैयारियां करने लगे और दूसरे ही रोज़ ये रामनगर रवाना हो गए। शाम को रामनगर पहुंचकर मिस्टर अकबर मिर्ज़ा महाराज के महल में दाखिल हुए। तमाम वज़रा अमरा ने मिस्टर अकबर मिर्ज़ा का शानदार इस्तकबाल किया और अपने महाराज के पास लाए। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा ने उन वज़ीरों से कहा कि क्या आप साहिबान बता सकते हैं कि महाराज कब से बीमार हैं और किस बीमारी में मुब्तला हैं। वज़ीरों ने निहायत अदब से कहा कि महाराज की बीमारी गायबाना नमूदार हुई है। आज से तीसरे रोज़ महाराज बिल्कुल तंदुरुस्त थे, मगर 2 रोज़ से यकायक अलील हो गए हैं। तमाम हकीम डॉक्टर कहते हैं कि महाराज को कोई बीमारी नहीं है, ये रियासत के साथ मजाक कर रहे हैं, और अगर कोई बीमारी है तो हमको मालूम नहीं होती। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा का दिमाग काम करने लगा। उन्होंने गौर किया कि हकीम डॉक्टर भी ठीक कहते होंगे, लेकिन महाराज का ये फ़र्ज नहीं हो सकता कि वो रियासत के साथ मजाक करें। उनकी बीमारी यकीनी किसी सबब से वाबस्ता है और ज़रूर कोई ऐसा राज है जिसको समझना अकल से दुश्वार है। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा ने उन वज़ीरों को समझाते हुए तसल्ली दी और कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, महाराज को जल्द आराम हो जाएगा। मुझे अफसोस है कि महाराज की बीमारी को 2 रोज़ गुजर गए, मगर आपने मुझे पहले से इतला नहीं दी। मैं अगर पहले से आ जाता तो ज़रूर कोई ना कोई नतीजा आप तक निकाल लेता। वज़ीरों ने खुशामदाना लहजे में कहा कि हमारे दिमाग में उस वक्त आपका ख्याल नहीं आया था। अकबर मिर्ज़ा ने फरमाया कि खैर जो कुछ हुआ, अब भी आप साहिबान न घबरा, वो मुश्किल नहीं जो आसान ना हो। तमाम वज़ीर खामोश हुए। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा ने महाराज की इस अजीब व गरीब बीमारी से कुछ नतीजा ज़रूर उखज़ किया और उन्होंने चारों तरफ अपनी हकीकत शनास निगाहें दौड़ानी शुरू कर दी। ऐसा मालूम होता था कि ये उस वक्त किसी खास चीज़ के मुतलाशी हैं। तमाम वज़ीरों ने मिस्टर अकबर मिर्ज़ा से दरियाफ्त किया, जनाब किस ख्याल में है, क्या कोई भेद खुला? मिस्टर अकबर मिर्ज़ा ने जवाब में कहा, अगर नहीं खुला तो खुल जाएगा। यह सुनकर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोले कि आप साहिबान मुझे महाराज का खास कमरा दिखा दीजिए, मैं वहाँ कुछ मालूम करूँगा। ये सुनते ही वज़ीरों ने बहुत खूब कहा और मिस्टर अकबर मिर्ज़ा को अपने हमरा लेकर महाराज के खास कमरे में आए। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा ने उस कमरे में दाखिल होते ही चारों तरफ बगौर नज़र डाली। उस कमरे में महाराज की शानदार मसेरी कमरे को जगमगा रही थी। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा ने मसेरी पर भी एक निगाह से कुछ देखा, मगर ये जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ। अचानक उनकी नज़र मसेरी के नीचे जा पड़ी। उनकी निगाहें किसी चीज़ पर जम कर रह गई। वज़ीरों ने देखा कि मसेरी के नीचे एक रुमाल पड़ा हुआ है, जिसको मिस्टर अकबर मिर्ज़ा बगौर देख रहे हैं। वज़ीर हैरान हुए, लेकिन मिस्टर अकबर मिर्ज़ा ने आगे बढ़कर उसी रुमाल को मसेरी के नीचे से उठाया और वज़ीरों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि आप साहिबान बता सकते हैं कि रुमाल किसका है? जिसका हो ये रुमाल ले सकता है। सब ने यह सुनकर जवाब में कहा कि ये रुमाल हमारा नहीं है। ये सुनकर मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि महाराज का होगा, और सब वज़ीरों ने कहा कि महाराज के पास और किस्म का रुमाल रहता है, ये रुमाल महाराज का हरगिज़ नहीं हो सकता। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा मुस्कुराकर बोले कि आप लोग इस रुमाल को तमाम महल में रहने वालों को दिखाइए और दरियाफ्त कीजिए कि यह किसका रुमाल है। मिस्टर अकबर मिर्ज़ा के फरमाने पर सब ने अमल किया और उस रुमाल को तमाम महल में दिखाया, और जिसको दिखाया गया सब ने यही कहा कि यह रुमाल हमारा नहीं है। वज़ीरों ने मिस्टर अकबर मिर्ज़ा के पास आकर कह दिया कि महल में किसी का ये रुमाल नहीं है। यह सुनकर मिस्टर अकबर मिर्ज़ा वज़ीरों से मुखातिब होकर बोला और कहा कि आप साहिबान को यह भी इल्म होगा कि कोई मेहमान या दोस्त वगैरह में से
کوئی شخص 3 روز سے مہاراج سے ملنے آیا تھا۔ یہ سن کر وزیروں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ملنے نہیں آیا۔ ہاں، بہت سے لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اسی کمرے میں آئے جہاں اب مہاراجا ہیں۔ یہ کمرہ تو مہاراج نے اسی وقت چھوڑ دیا تھا جبکہ وہ بیمار ہوئے تھے، پھر بھلا اس کمرے میں کون آ سکتا تھا؟ اکبر مرزا نے تمام معاملات دریافت کرنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ نہیں گھبرائیں، مہاراج ضرور اور بہت جلد صحت یاب ہوں گے۔ یہ کہہ کر اکبر مرزا کو سوچتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلے اور مہاراج کے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن سب وزیر حیران تھے اور آپس میں چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ اکبر مرزا کا ایسے عجیب سوالات اور انوکھی معلومات سے کیا مقصد تھا، رومال سے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اس حیرانگی میں یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ ابھی مسٹر اکبر مرزا سے دریافت کرنا چاہیے۔ سب نے تائید کی۔ اس کمرے سے باہر آئے، مہاراج کے کمرے میں داخل ہوئے اور مسٹر اکبر مرزا سے فرمانے لگے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس رومال سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ایسے سوالات و معلومات سے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ مسٹر اکبر مرزا نے ان سے کہا، میں بتلا سکتا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ رومال سے معلوم ہوتا ہے کہ پرسوں مہاراج کے پاس کوئی اجنبی شخص داخل ہوا تھا اور وہ چلتے وقت یہ رومال بھول گیا تھا، جبکہ مہاراج کے کمرے میں کوئی دوسرا نہیں آیا اور رومال کسی کا نہیں، مہاراج کا بھی نہیں، تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ کسی غیر شخص کا یہ رومال ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی غیر شخص مہاراج کے کمرے میں آیا تو یہ بھی لازمی ہے کہ مہاراج کی بیماری کا سبب بھی وہی شخص ہوگا، مگر یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ مہاراج کا بھی نہیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ کسی غیر شخص کا یہ رومال ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی غیر شخص مہاراج کے کمرے میں آیا تو یہ بھی لازمی ہے کہ مہاراج کی بیماری کا سبب وہی شخص ہے، مگر یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اس کو سمجھنا ابھی دشوار ہے، تاہم میں سراغ کے ذریعے سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ آج ایک کام کیجئے۔ سب وزیروں نے کہا، کیا کام ہے؟ ارشاد فرمائی۔ اکبر مرزا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی خفیہ جگہ ہے، یہاں پر خطرہ ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر مسٹر اکبر مرزا کو ایک پوشیدہ کمرے میں لے گئے۔ یہاں اکبر مرزا نے کہا کہ آج کی رات مہاراج صاحب اسی کمرے میں سلائیے جہاں سے مجھے رومال ملا ہے۔ وزیروں نے کہا کہ اب ہمیں خطرہ ہے، نہیں معلوم کیا صورت پیش آئے گی، آپ کی گفتگو ہمیں خوفزدہ کر رہی ہے۔ اکبر مرزا نے کہا، آپ صاحبان میرے بھروسے پر مہاراج کو اس کمرے میں سلا دیجیے، میں مہاراج کی بیماری کا اس طرح علاج کروں گا، آپ تماشا دیکھتے جائیے اور اطمینان رکھیے گا کہ مہاراج پر کوئی خطرہ غالب نہ آ سکے گا، میں نے پہلے ہی ترکیب سوچ لی ہے۔ وزیر مجبور ہوئے اور بہت خوب کہہ کر خاموش ہوئے۔ مسٹر اکبر مرزا کے فرمانے کے باموجب وزیروں نے اپنے مہاراج کو اسی کمرے میں سلا دیا۔ جب وہ وقت آیا کہ تاریکی چھا گئی اور خوفناک دور شروع ہوا، رفتہ رفتہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ شب کا 1 بجا، یکایک دیکھا کہ مہاراج کے کمرے میں جلتی ہوئی لائٹ کسی نے یکایک گل کر دی اور تمام کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ منظر تمام خوفناک مناظر سے سبقت لے گیا ہے، نہیں معلوم کہ لائٹ کا گل کر دینے والا کون تھا اور اس کا اس سے کیا مقصد تھا۔ بہرحال اندھیرا ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، تقریباً 1 منٹ گزرا ہوگا کہ فوراً اس کمرے میں دوسری جانب سے روشنی ہوئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی اور شخص ٹارچ کی روشنی میں واقعات کو دیکھ رہا ہے۔ ٹارچ سے دیکھنے والے کون تھے؟ یہ وہی ہماری داستان کے ہیرو مسٹر اکبر مرزا تھے، جو اس کمرے میں ہونے والے واقعات سے عقل کے ذریعے آشنا ہو چکے تھے اور اس رات خفیہ طور پر مہاراج کے کمرے میں معاملات دیکھ رہے تھے۔ یہ اسی خیال سے آج کی رات اس جگہ چھپ گئے تھے کہ مبادہ کوئی ایسی نئی بات معلوم ہو سکے، اور یہی ہوا کہ مسٹر اکبر مرزا کا خیال صحیح نکل۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ مہاراج کے سر پر ایک چمکتی ہوئی ننگی تلوار آئی، جس نے سب سے پہلے اپنی نوک سے لائٹ کو بجھا دیا اور چاروں طرف گھومتی ہوئی غائب ہو گئے۔ مسٹر اکبر مرزا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی میں ایسا عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ نہ دیکھا تھا۔ دہشت سی طاری ہونے لگی، قریب تھا کہ خوف کھا کر گش میں گر جائے، مگر دل کی ہمت نے سنبھال لیا۔ یہ اس رات کو متعلق نہ سمجھ سکے۔ یہ حیران تھے اور غور کر رہے تھے کہ یہ عجیب و غریب تلوار مہاراج کے چاروں طرف کیوں گھومتی ہے اور کس لیے آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ مسٹر اکبر مرزا پر اس تلوار کا انتہائی خوف غالب آیا اور یہ مہاراج کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ ابھی مرزا صاحب اس عالم میں محو تھے کہ یکایک نظروں کے سامنے ایک دوسرا منظر نمودار ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کٹا ہوا سر لمبے لمبے بال لٹکائے ہوئے مہاراج کے سینے پر رکھا ہوا ہے۔ مسٹر اکبر مرزا اس دل سوز منظر کی تاب نہ لا سکے اور یہ انتہائی خوفزدہ ہو کر قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائیں یا اس خطرناک جگہ سے بھاگ جائیں، مگر انہوں نے پھر خود کو سنبھالا اور بے ساختہ پکار اٹھے، یہ کیا اسرار ہے؟ مسٹر اکبر مرزا کی آواز خوف کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی، مگر پھر انہوں نے ضبط کیا۔ ان کی آواز کا بے ساختہ نکلنا تھا کہ وہ کٹا ہوا سر چکرایا اور فوراً غائب ہو گئے۔ کٹے ہوئے سر کے غائب ہوتے ہی زمین سے ایک قسم کا دھواں نکلا اور اس قدر دھواں نکلا کہ مہاراج کا کمرہ تاریک ہو گیا۔
یہ دھواں تقریباً کامل 15 منٹ تک کمرے میں موجود رہا، جسے دیکھ کر اکبر مرزا اپنی حیرت خیز اور خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دھواں غائب ہوا تو مسٹر اکبر مرزا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب مہاراج کی مسحری قطن خالی تھی اور مہاراج اس جگہ سے غائب تھے۔ مسٹر اکبر مرزا یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور یہ دیوانہ وار چیخنے لگے اور اس طرح پکارنے لگے، ارے مہاراج کہاں ہے؟ ارے مہاراج کہاں ہے؟ ان کی آواز سن کر تمام محل جاگ اٹھا۔ اس کی آوازیں سن کر تمام محل جاگ اٹھا اور سب مہاراج کے کمرے کے پاس مسٹر اکبر مرزا کے قریب آ کر جمع ہو گئے اور مسٹر اکبر مرزا سے حیرت سے دریافت کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ مرزا صاحب کیا ہوا؟ آخر مہاراج کو کون لے گیا؟ کوئی کہتا تھا کہ آپ نے آخر یہاں پر کیا دیکھا؟ کوئی دریافت کرتا تھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس طرح سب حیرت زدہ تھے۔ وزیروں نے اکبر مرزا کو خاموش پا کر کہا کہ مرزا صاحب کیا ماجرا ہے؟ اس تاریک رات میں آپ یہاں پر کس غرض سے تشریف لائے؟ اکبر مرزا نے اپنی خاموشی کو توڑا اور وزیروں سے کہا کہ دوستو، میں اپنی تمام زندگی عجیب و غریب اور پیچیدہ سے پیچیدہ واقعات کو سلجھانے میں ختم کر دی، لیکن آج اور اس وقت کا واقعہ میری عقل نہیں سمجھ سکی۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ پہلے ایک ننگی تلوار مہاراج کے تمام جسم پر گھومتی رہی، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ غائب ہوئی اور کسی انسان کا کٹا ہوا سر نمودار ہوا۔ میری آواز پر وہ سر بھی غائب ہوا اور زمین سے اس قدر دھواں نکلا کہ تمام کمرہ تاریک ہو گیا۔ اب جو دھواں غائب ہوا تو اس کے ساتھ مہاراج کا بھی پتہ نہیں، وہ اسی دھوئے میں گم ہو گئے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا راز ہے۔ وزیروں نے یہ سن کر نہایت ادب کے ساتھ اکبر مرزا سے کہا کہ جب ایسے معاملات میں آپ کی عقل ہی کچھ کام نہیں کر سکتی تو فرمائیے اس راجدھانی میں کون ایسا ہے جو مہاراج کا پتہ لگا سکے گا؟ مرزا صاحب ہوش بجا رکھیے، یہ خود آپ ہی نے فرمایا تھا کہ کوئی مشکل نہیں جو آسان نہ ہو، کوشش کیجیے۔ اب تمام ریاست آپ کے رحم پر ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو راجدھانی بربادی سے بچ سکتی ہے، ورنہ بغیر مہاراج کے تمام ریاست تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر مسٹر اکبر مرزا نے کہا کہ اچھا، میں اس معاملے کے لیے اپنی تمام امکانی کوشش ختم کر دوں گا، حتیٰ کہ جان تک کی بھی پرواہ نہ کروں گا۔ ابھی مسٹر اکبر مرزا یہی کہہ رہے تھے کہ یکایک اسی کمرے میں زمین سے ایک دھماکہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوا کہ زمین پھٹ گئی، پھر اس میں سے ایک قسم کی سفید چادر سی نکل کر کھڑی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ غائبی سینما کا پردہ ہے۔ مسٹر اکبر مرزا اور دیگر وزراء حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک قسم کی روشنی ہوئی اور اس روشنی میں اس سفید چادر پر مندرجہ ذیل کا مضمون لکھا ہوا تھا، لال زمرد کا چور موت کا شکار ہوتا ہے اور اس چور کا ساتھی بھی اپنے پاؤں میں خود کلاڑی مارتا ہے۔ میں لال جادوگر ہوں، ایک اشارے سے دشمن کی فنا ہوتی ہے۔ مسٹر اکبر مرزا آپ کچھ سمجھے، انہوں نے لال زمرد کا بھی ضرور نام سنا تھا، مگر یہ حیرت سے اس عجیب و غریب چادر کو دیکھ رہے تھے اور ان کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ تمام مضمون انہوں نے بڑے غور سے پڑھا۔ تقریباً 5 سیکنڈ تک یہ منظر قائم رہا۔ اس کے بعد وہ چادر غائب ہو گئی اور پھر بدستور مہاراج کے کمرے میں روشنی ہو گئی اور مسٹر اکبر مرزا نے وزیروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اب آپ صاحبان آرام فرمائیں، میں سب کچھ معاملہ سمجھ گیا اور اس کا بہت جلد مدارک کیا جائے گا۔ وزیر خاموش ہو رہے اور سب حیرت زدہ ہوتے ہوئے اپنے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے اور مہوئے خواب ہوئے۔ صبح ہوتے ہی وزیر مسٹر اکبر مرزا کے کمرے میں داخل ہوئے اور مزاج پرسی کے خیالات لیے ہوئے اور مہاراج کا حال اچھی طرح معلوم کرنے کی غرض سے تشریف لائے۔ وزیروں کو کمرے میں داخل ہونا تھا کہ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مسٹر اکبر مرزا غائب تھے اور اس کمرے میں ان کے مسحری خالی پڑی ہوئی تھی۔ تمام وزیروں نے یہ دیکھ کر شور و آویلا بلند کیا اور تمام اہل ریاست انتہائی پریشانی کا سامنا کرنے لگی۔ مہاراج کے غائب ہوتے ہی مسٹر اکبر مرزا بھی غائب ہو گئے۔ یہ خیال ان کو بہت بے چین کر رہا تھا۔ آخرکار وزیروں نے تمام ریاست کی فوج کو ہر 4 طرف روانہ ہو جانے کا حکم دیا۔ سوار مہاراجہ اور مسٹر اکبر مرزا کی تلاش میں ہر طرف دوڑنے لگے اور انتہا جستجو میں مصروف ہوئے۔ مسٹر اکبر مرزا نے دیکھا کہ میں ایک باغ پر بہار میں ہوں اور ہر طرف پریوں کا ہجوم اور حسین پریزادوں کا رقص افزائے بہار کو ترقی دے رہا ہے۔ زندگی کے تمام لطف موجود ہیں۔ یہ مقام گویا نمونہ فردوس بنا ہوا ہے۔ مسٹر اکبر مرزا اس مقام کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ ہزاروں خیالات ان کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ یہ اپنی حیرت خیز نگاہوں سے ان پریزادوں اور پریوں کو دیکھ رہے تھے۔ پریزادوں کا دل فریب ناچ مسٹر اکبر مرزا کو جنت کا مزہ دے رہا تھا۔ مسٹر اکبر مرزا اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر جس قدر مسرور تھے اس قدر حیران ہو رہے تھے اور ہزاروں خیالات ان کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اچانک ان کے خیالات منتشر ہوئے اور یہ سب پریزاد غائب ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پریزادوں کا غائب ہو جانا مسٹر اکبر مرزا کو حیران کر گیا۔ بت کی مثال بنے ہوئے چاروں طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ یکایک ان کے پشت کی جانب سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مسٹر اکبر مرزا پر کہہ کے لگا رہا ہے۔ مسٹر اکبر مرزا نے حیرت سے اپنی پشت کی طرف دیکھا۔ پشت کی طرف دیکھنا تھا کہ یہ اور چوکے۔
सामने एक निहायत हसीन खूबसूरत दोशीदा खड़ी हुई कह लगा रही थी। मिस्टर अकबर मिर्जा से अब जब्त न हुआ और ये बेसाख्ता पुकार उठे कि आप कौन हैं और मैं यहाँ किस तरह है, मुझे अच्छी तरह जवाब दीजिए। ये सुनते ही वो हसीन दोशीदा मुस्कुराई और बोली कि मिस्टर अकबर मिर्जा, ये आपको अभी मालूम हुआ जाता है। इतना कहते ही ये खूबसूरत लड़की गायब हुई। आप जो देखा तो उस जगह वही तलवार जमीन पर पड़ी हुई थी। मिस्टर अकबर मिर्जा ने इंतहाई हैरत से उस तलवार को देखा और पहचाना तो ये तलवार वही थी जो रियासत रामनगर के महाराज को शिकार किए हुए हैं। फिर देखते ही देखते वो तलवार उस जगह से गायब हो गई और फिर वही हसीन लड़की तलवार की जगह खड़ी हुई थी। मिस्टर अकबर मिर्जा ने चौंक कर उस लड़की से कहा कि क्या जादू की नंगी तलवार तुम ही बनकर महाराज को कत्ल करना चाहती हो? ये सुनकर लड़की बजाय मुस्कुराने के अपनी आंखों में आंसू भर लाई और मिस्टर अकबर मिर्जा के करीब आकर कहने लगी कि मिर्जा साहब, बेशक वो जादू की नंगी तलवार मैं ही हूँ, मगर ये दास्तां बड़ी दर्दनाक है, मैं फुर्सत में सुनाऊंगी। अब मिस्टर अकबर मिर्जा से कहाँ जब्त हो सकता था। ये बेइख्तियार होकर कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, मेरी मुसीबत पर गौर करो, मैं बगैर तुम्हारी दास्तां से इस जगह से नहीं जाऊंगा। तुम्हारा रोना देखकर मुझे अपनी मुसीबत याद आती है। उस हसीन दोशीदा ने यह सुनकर मिस्टर अकबर मिर्जा से कहा कि अच्छा, अगर आप मजबूर करते हैं और मेरी दास्तान गम सुनने के लिए बेकरार हैं तो मैं अभी सुनाए देती हूँ, सुनिए। लाल जादूगर मेरा बाप है। मेरी एक बड़ी बहन थी जो महाराज रामनगर की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी, मगर महाराज रामनगर की ये शर्त थी, अगर वो अपने बाप से लाल जमरद, जिसके जरिए ज़मीन में गड़े हुए तमाम खजानों का इल्म हो जाता है, लाएगी तो मैं शादी कर लूँगा। मिस्टर अकबर मिर्जा ने लाल जमरद का नाम सुनते ही उस हसीन दोशीदा से कहा कि तुम ठीक कह रही हो। एक मरतबा महाराज ने मुझसे भी कहा था कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है जिसे तमाम दुनिया के दफीने मालूम हो सकते। मैंने उनसे पूछा था कि उसका नाम क्या है, तो उन्होंने उसका नाम लाल जमरद ही बताया था और यह भी बताया था कि वो एक जादूगर की चीज़ है। उस हसीन दोशीदा ने यह सुनकर मिस्टर अकबर मिर्जा से कहा कि बेशक आपका ख्याल सही है। मेरी बहन ने महाराज की मोहब्बत में बेकरार होकर मेरे वालिद लाल जादूगर की तिलस्मी तिजोरी से वो लाल जमरद चुराया और अपने हस्बे वादा वो लाल जमरद महाराज को ला कर दे दिए। उस जमरद का अभी तक पता नहीं कि महाराज ने कहाँ पोशीदा कर दिया। बहरकैफ उसकी खबर मेरे वालिद लाल जादूगर को ही। उन्होंने गुस्से में भरकर मुझे हुक्म दिया कि जादू की नंगी तलवार बनकर अपनी बड़ी बहन का सर काट ला। मैं भला कब इनकार कर सकती थी, वरना फिर मेरा जालिम बाप मेरी बड़ी बहन के साथ मुझे भी कत्ल कर डालता। मैंने अपनी मौत के खौफ से बहन को कत्ल करने का मुस्तकिल इरादा कर लिया। ये कहकर वो हसीन लड़की मिस्टर अकबर मिर्जा के सामने ज़ारो ज़ार रोने लगी और बहन की मोहब्बत में बेकरार हो गई। मिस्टर अकबर मिर्जा निहायत अक्लमंद और दानिशमंद हस्ती थी। वह इस गिरफ्तार गम को तसल्ली व तशबीह देते हुए कहने लगे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होने वाला होता है वो होकर रहता है, इसलिए आगे सुनाओ और मुतमईन रहो कि तुम्हारे जालिम बाप का वक्त अब करीब आ चुका है। ये सुनकर वो मुसीबत ज़दा लड़की मुस्कुराई और कहने लगी कि एक रोज़ मेरी बड़ी बहन महाराज से मिलने के लिए गई। मैं मजबूर होकर जादू की तलवार बनकर जादू के जरिए अपनी बहन और अपनी हकीकी बहन को कत्ल करने के लिए उसके पीछे पीछे गायबाना तौर पर महाराज के कमरे में पहुंची। जिस वक्त मेरी बहन महाराज से मिल रही थी और महाराज उससे मिल रहे थे, आह कैसा बुरा वक्त था। मैंने फौरन उसकी गर्दन पर गिरकर अपनी हकीकी बहन का सर काट लिया और जादू के जरिए उसके जिस्म के दोनों टुकड़े गायब कर दिए और सर लेकर अपने बाप के पास है। मेरे बाप ने मेरी बहन की लाश पर एक आंसू भी न बहाया, बल्कि और कह के मार कर हंसने लगा और मुझे कहा कि अब तो महाराज को जादू की नंगी तलवार बनकर खौफजीदा कर दे ताकि महाराज वो लाल जमरद मुझे वापस दे दे। मैं अपने बाप के कहने से कतई मजबूर थी, तैयार हो गई और कई मरतबा में महाराज के कमरे में जादू की नंगी तलवार लेकर पहुंची, मगर महाराज ने वो लाल जमरद अभी तक वापस न किए। लेकिन वो मेरे खौफ से बीमार पड़ गए। फिर भी मेरी बहन के मर जाने से उन्होंने कसम खाई है कि अब चाहे मैं भी मर जाऊं, मगर वो लाल जमरद लाल जादूगर को हरगिज न दूंगा। उस पर मेरे बाप महाराज को खुद जाकर उठा कर लाए। अब वो मेरे बाप की कैद में है। मिस्टर अकबर मिर्जा ने तमाम वाक़यात को बगौर सुना और लड़की से दरियाफ्त करने लगे कि अब ये बताओ कि उस रोज़ महाराज के कमरे में वो कटा हुआ सर कैसा था और तुम जादू की नंगी तलवार बनी हुई महाराज के सीने पर किस लिए पड़ी हुई थी। ये सुनकर उस हसीन लड़की ने कहा कि वो सर मेरी बहन का था, जिसको दिखाकर वो आपको भी खौफजीदा करना चाहता था, लेकिन आप महाराज से ज़्यादा अक्लमंद थे और आप बहादुर थे, इसलिए खौफजीदा ना हुए। मिस्टर अकबर मिर्जा ने दरियाफ्त करते हुए फरमाया कि तुम तलवार बनी हुई महाराज के सीने पर पड़ी थी। ये सुनकर उस लड़की ने खामोशी इख्तियार की और ऐसा मालूम हुआ कि कुछ कहना चाहती है, मगर बावजह शर्म के खामोश है। ये समझकर मिस्टर अकबर मिर्जा ने कहा कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेतकल्लुफ़ मुझसे कह दो। ये सुनकर उसने कहा कि महाराज से मेरी बहन की मोहब्बत थी, इसलिए महाराज मेरी बहन की चीज़ है, मैं महाराज को नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर अकबर मिर्जा ने कहा तो मालूम हुआ तुम्हें भी महाराज से मोहब्बत है। वो लड़की मुस्कुराई और खामोश हो गई।
مسٹر اکبر مرزا نے سب کچھ سمجھ لیا اور اس لڑکی سے بولے کہ تمہارا نام کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا نام احمر ہے۔ یہ سن کر مسٹر اکبر مرزا خاموش ہو رہے اور کسی معاملے پر غور کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اوپر آنکھیں اٹھائی اور بولے کہ اب تم فکر نہ کرو، میں مہاراج کو رہا کر کے لال جادوگر کو قتل کرتا ہوں اور تمہاری شادی مہاراج سے کیے دیتا ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ اس وقت کہاں ہے؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے تشریف لے آئیے۔ مرزا نے کچھ سوچ کر اس حسین دوشیزہ سے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ تم جادوگر کی ننگی تلوار بن جاؤ اور مجھے جادو کے ذریعے مردہ بنا دو، اور مجھ پر تم سوار ہو کر چلو، اور اپنے باپ سے کہہ دینا کہ میں اکبر مرزا کو قتل کر کے لائی ہوں، یہ مہاراج کو چھڑانے کے لیے یہاں تک آیا تھا۔ پھر یہ کہہ کر تم لال جادوگر کے قریب میری لاش کو رکھ دینا، پھر میں سب بھگت لوں گا۔ یہ سن کر احمر نے ایسا ہی کیا۔ مسٹر مرزا کو مردے کی شکل میں تبدیل کر دیا اور خود جادو کی ننگی تلوار بن کر مرزا پر سوار ہو گئے اور اپنے باپ کی طرف کو روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد احمر اکبر مرزا کو لیے ہوئے لال جادوگر کے طلسمی محل میں داخل ہوئی اور ان کے کہنے کے مطابق لال جادوگر کے قریب جا کر کہنے لگی کہ ابا جان، میں اکبر مرزا کو قتل کر کے لائی ہوں، یہ آپ کے قتل کے ارادے لے کر آیا تھا۔ لال جادوگر نے کہہ کے لگانے شروع کیے اور بولا، اس کم وقت کی لاش کو میرے قریب رکھ دے۔ احمر تو یہ چاہتی ہی تھی، فوراً اس نے فردی لاش کو لال جادوگر کے قریب رکھ دیا اور لال جادوگر نے پھر کہہ لگانے شروع کیے۔ مسٹر اکبر مرزا تو موقع کی تلاش کر ہی رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ لال جادوگر کہہ لگانے میں اس قدر مہو ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں، تو انہوں نے فوراً ہی جیب سے بڑا پستول 15 گولیوں سے بھرا ہوا نکالا اور لال جادوگر کو دیکھتے ہی فوراً لیٹے ہی لیٹے ایک فیر کیا۔ گولی لال جادوگر کے سینے پر پڑی اور سینے سے کمر تک پار نکل گئی۔ لال جادوگر ہائے کہہ کر زمین پر گرا اور خاک و خون بھی تڑپنے لگا۔ لال جادوگر کے قتل ہوتے ہی طلسمی محل بھی غائب ہو گیا اور اب یہ مرزا صاحب اور احمر ایک بیاباں میں کھڑے ہوئے تھے۔ مرزا صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے احمر سے کہا کہ یہ کیا راز ہے؟ احمر نے جواب دیا کہ یہ سب محل وغیرہ طلسمی تھا جو لال جادوگر نے جادو کے ذریعے سے بنایا تھا۔ اب جب کہ وہ مر گیا تو یہ طلسمی محل بھی غائب ہو گیا۔ مسٹر اکبر مرزا خاموش ہو رہے۔ اب انہوں نے احمر سے دریافت کیا کہ مہاراج کہاں قید ہیں؟ احمر نے کہا، مہاراج سامنے ہی ایک درخت سے بندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ دونوں بھاگ کر مہاراج کے قریب پہنچے اور ان کو رہا کرنے کے بعد کہا کہ اب ریاست واپس چلی، لال جادوگر قتل ہو گیا۔ مہاراج کا ریاست میں داخل ہونا تھا کہ ہر طرف خوشی کی انتہا نہ رہی اور ریاست کے وزیروں نے مسٹر اکبر مرزا کو تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوس کے ہمراہ تمام بازاروں میں نکالا۔ مسٹر اکبر مرزا کو جو دیکھتا تھا وہ ان پر نثار ہوتا تھا۔ وزیروں نے مسٹر اکبر مرزا سے مہاراج کی بیماری اور صحت کا تمام حال سن کر حیرت ظاہر کی اور مرزا صاحب کی انتہائی تعریف کی۔ پھر وزیروں نے پوچھا کہ مہاراج کے کمرے میں وہ رومال آپ نے کیسا پایا تھا؟ اس کا بھی کوئی راز کھلا؟ یہ سنتے ہی مسٹر اکبر مرزا کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ فوراً ہی احمر نے کہا، جناب وہ رومال میرا ہے، جب اپنی بہن کو قتل کرنے آئی تھی تو وہ رومال میرا گر گیا تھا۔ یہ سن کر مسٹر اکبر مرزا نے کہا کہ اور میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ضرور مہاراج کے کمرے میں مہاراج کا دشمن داخل ہوا ہے جس کا یہ رومال گر گیا ہے اور اسے اٹھا لے جانا یاد نہیں رہا۔ القصہ مسٹر اکبر مرزا نے کہا کہ اب مہاراج کی شادی احمر سے ہونی چاہیے۔ وزیروں نے بڑی دھوم دھام سے مہاراج کو دولہا بنایا اور احمر کی شادی کر دی اور یوں وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مہاراج کو شفا دی، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یار آپ لائک بالکل نہیں کرتے، شیئر تو آپ کو کرنا نہیں آتا اور آپ کا انگوٹھا دکھتا ہے سبسکرائب کرتے ہوئے۔ کوئی بات نہیں، ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔